اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اس ملک کا نام ہی اخذ کیا گیا تھا مدینہ طیبہ کے نام سے۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، طیبہ پاک سرزمین کو کہتے ہیں۔ پاک رہنے کی جگہ اللہ نے ہمیں عطا کی، پاکستان نام رکھا۔ آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ ساری مخلوق کی غلامی سے نکل کر ایک خالق کی غلامی میں آ جانا بندگی ہے، اور اسی بندگی کو آزادی کہتے ہیں۔ سب سے پہلی محنت اپنے آپ کی غلامی سے نکلنا ہے۔ میری حقیقی آزادی، میرے بول کی آزادی، لیکن اللہ کی طرف سے لگائی گئی لمٹس کے ساتھ۔ میری سوچ کی آزادی، لیکن شریعت کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے پھر میں آزاد ہوں۔ باہر کوسنا بند کریں کہ یہ کیا آزادی ہے، یہ کیا آزادی ہے۔ آزادی سب سے پہلے اندر سے انسان کو ملتی ہے، پھر وہ ہمت پکڑتا ہے، پھر اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی آزادی کا مطلب ہے میری روح آزاد ہو، میرا اندر آزاد ہو، میرا اندر لا الہ الا اللہ کا مصداق ہو، اور میرا باہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مصداق ہو۔ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو آزاد خطہ مل جائے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ پاکستان، پاک سرزمین، پاکستان، پرشین میں، فارسی زبان میں ستان رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ کوئی پلیس، کوئی خطہ زمین کا جس جگہ لوگ رہتے ہیں اس کو ستان کہتے ہیں۔ پاکستان، پاک رہنے کی جگہ۔ اس ملک کا نام ہی اخذ کیا گیا تھا مدینہ طیبہ کے نام سے۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، طیبہ پاک سرزمین کو کہتے ہیں۔ پاک رہنے کی جگہ اللہ نے ہمیں عطا کی، پاکستان نام رکھا، اور یہ ملک ملا تھا آزاد ہو کر رہنے سے۔ کون سی آزادی لینے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس آزادی کے لیے ملک ملا تھا۔ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ ساری مخلوق کی غلامی سے نکل کر ایک خالق کی غلامی میں آ جانا بندگی ہے، اور اسی بندگی کو آزادی کہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سمجھایا گیا جب یہ ملک لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ آج 76 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اور اس نام پر یہ ملک لیا گیا تھا اسلام زندہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوگا، یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی، اس ملک میں رسول اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ یہ ہے آزادی۔ ربیع بن عامر رستم کے دربار میں جب وہ جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے تو آزادی کا مفہوم سمجھا رہے ہیں۔ رستم نے کیا کہا؟ کیوں آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ان اللہ ابتعثنا من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے۔ من جور الادیان الى عدل الاسلام
دوسری کیا خوبصورت بات انہوں نے کی کہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں، جتنے انسانوں کے خود بنائے ہوئے ادیان ہیں، ان کے ظلم سے اسلام کی عدل کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور تیسری بات، من ضیق دنیا الی سعتہا، ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کے دنیا کی ہمیشہ کی راحت اور آسانی والی زندگی کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے آزادی، انسان آزاد ہے، ایک کی غلامی کر کے آزاد ہے، اپنی منمانی آزادی نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر لا الہ الا اللہ روح تک یہ کلمہ اترے۔ یہ میری انفرادی محنت ہے، اللہ نے ایک خطہ دے دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نوازش ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن مکان مکینوں سے سجایا جاتا ہے، مکان کی تعریف اس کے رہنے والوں سے ہوتی ہے، کسی خطے کی تعریف اس کے اندر رہنے والے، اس کے اندر بسنے والے ایک معاشرے، ایک فرد، افراد، ان سے اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جو پاک نام سے ہے، پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں دیا گیا تھا، اللہ نے یہ پاک سرزمین اس لیے نہیں دی تھی کہ یہاں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے۔ یہ ملک ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہاں جھوٹ کے بازار گرم کیے جائیں۔ یہ ملک ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں اچھالی جائیں، آبرو اچھالی جائے، بے عزت کیا جائے، جھوٹ کا بازار گرم کیا جائے۔ یہ ملک اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں۔ یہ ملک اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہاں خون بہائے جائیں۔ یہ ملک اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہاں کھلے عام حلال سمجھ کے سود کھایا جائے۔ یہ ملک اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہاں رشوت کو جائز سمجھ کے سپیڈ منی کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ یہ ملک اللہ کے نام پر لیا ہے، یہ ملک اللہ کے نام پر لیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب اس ملک میں وہ نظام قائم ہوگا، جب ہر فرد اپنے 5 فٹ کے جسم پہ، اپنے 6 فٹ کے جسم پہ اس نظام کو لاگو کرے گا، میری آنکھ میرے کنٹرول میں ہے، میں لا الہ یا تو لگا سکتا ہوں، لاگو کر سکتا ہوں، میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں ہے، میں لا الہ الا اللہ یہاں تو لاگو کر سکتا ہوں، میرا دل میرے کنٹرول میں ہے، میں لا الہ الا اللہ یہاں تو نافذ کر سکتا ہوں۔ میرے 6 فٹ کے جسم پہ، ہمارے 5 فٹ، 4 فٹ، 5.5 فٹ کم و بیش جتنے اجسام ہیں، ان کے اوپر ہم اس لا الہ الا اللہ کو لاگو کریں گے، اس دن یہ آزاد لوگوں کا ملک ہوگا۔ 76 سال پہلے یہ ملک لیا گیا تھا، نعرہ یہی تھا، ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ پر واپس آنا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نفس کی غلامی سے نکلیں گے، اپنے نفوس کی غلامی سے نکلیں گے۔ اس کے بعد باہر افراد کی غلامی ہے، اس کے بعد باہر کی غلامی ہے۔ سب سے پہلی محنت اپنے آپ کی غلامی سے نکلنا ہے، شہوات اور خواہشات کی غلامی سے نکلنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا ہے، جس نے اپنی شہوات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں تو پھر میری خواہش ہی میرا الہ بن گیا، پھر ہماری خواہشات ہی ہمارا خدا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو دبانا شروع کریں، اپنے حقوق کو دبا کر دوسروں کے حقوق کو ادا کریں، کیونکہ جو میرا حق ہے، جو میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، جو میری آزادی ہے، وہ کسی اور کی کہیں غلامی نہ ہو جائے۔ میں اپنی آزادی کا طلبگار تو ہوں، لیکن میں دوسروں کی آزادی کو نہیں چھین سکتا،
اور دین وہ خوبصورت زندگی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ خوبصورت زندگی ہے جس میں ہر فرد اپنی لمٹ کے اندر آزاد ہے، اور ایسا آزاد ہے کہ اس کے آزاد ہونے پہ دوسرے کی آزادی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ کیسا لبرل معاشرہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو اپنی آزادی کے نظریے کو پیش کرتے ہوئے میں آزاد ہوں، جو مرضی کرتا پھروں، یہ نہیں سوچ رہا کہ میرے آزاد بولوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تکلیف بھی تو ہو رہی ہوگی، تو ان کی آزادی کا کیا ہے؟ میرے آزاد ایکشنز کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اوپر زد پڑ رہی ہوگی، ان کی آزادی کا کہاں خیال رکھا گیا ہے؟ انسان کا بنایا ہوا نظام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، رب ذوالجلال کا اتارا ہوا نظام، رب ذوالجلال کی طرف سے اتارا ہوا نظام وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے، جس میں ہر فرد کی اپنے حقوق ہیں، ان حقوق و فرائض کو ادا کرتے چلے جائیں۔ اللہ کی قسم، ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ہمارا ملک آزاد ملک ہو جائے گا، ہمیں ہر چیز کی آزادی ہو جائے گی۔ آزادی لینی ہے، اس آزادی کے پیچھے کہیں ہم بے دینی نہ خرید لیں، ہم آزاد ہیں۔ آج 14 اگست کے موقع پر 76 سال ہو گئے، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا۔ آج کا یہ پیغام ہے۔ آج گزرتے ہوئے شہروں میں جب جھنڈوں کو دیکھتا ہوں، گزرتے ہوئے شہروں میں جب چمکتے ہوئے بلڈنگز کو دیکھتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن حقیقی آزادی انسان سے شروع ہوتی ہے۔ میری حقیقی آزادی، میرے بول کی آزادی، لیکن اللہ کی طرف سے لگائی گئی لمٹس کے ساتھ، میری سوچ کی آزادی لیکن شریعت کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے، پھر میں آزاد ہوں۔ جیسے ربیع بن عامر نے کہا تھا اور سارا رستم کا دربار دیکھ رہا تھا، وہ ہے آزادی بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف، ادیان کے ظلم سے ایک دین کی عدل کی طرف، اسلام کے عدل کی طرف، اور دنیا کی تنگیوں میں سے دنیا کی وسعتوں کی طرف، آخرت کی وسعتوں کی طرف ہمیشہ کی وسعت ہے۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب، لا الہ الا اللہ۔ باہر کوسنا بند کریں کہ یہ کیا آزادی ہے، آزادی سب سے پہلے اندر سے انسان کو ملتی ہے، پھر وہ ہمت پکڑتا ہے، پھر اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی آزادی کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری روح آزاد ہو، میرا اندر آزاد ہو، میرا اندر لا الہ الا اللہ کا مصداق ہو، اور میرا باہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مصداق ہو، نورانی زندگی کا مصداق ہو، پھر ہم صحیح معنوں میں آزاد ہیں۔ ابھی آزادی کا نعرہ ہے، اور یہ بھی خیر ہے، اللہ آہستہ آہستہ وہ حقیقی آزادی ہمیں نصیب فرما دے۔ 14 اگست پہ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ میں شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے آزاد ملک دیا ہے، اور دوسرا کام جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استغفار کروں کہ جس نام پر مجھے ملک ملا تھا، اجتماعی طور پہ ہم نے نہیں کیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن فرد کے طور پہ اگر میں نے نہیں کیا، فرد کے طور پہ اگر ہم نے نہیں کیا، تو اس کی بنیاد تو میں آج سے ڈال سکتا ہوں۔ میں آج سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر عمل کر کے میں زندگی بنا سکتا ہوں، میں آزاد ملک کی بنیاد رکھ سکتا ہوں، اور یہی آزادی ہمیں دنیا میں بھی راحت، چین، سکون سے سرشار کرے گی، اور ہمیشہ کی زندگی میں راحت، چین، سکون، آزادی ہمارا مقدر ہوگا۔ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے،
بڑا خون بہا ہے، لاکھوں لوگ اس ملک کو بنانے میں اپنی جان کا نذرانہ نچھاور کر چکے ہیں اور آج بھی اس ملک کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جان سے پہلا قدم اٹھائیں، ہم اپنی ذات سے قدم اٹھائیں کہ ہم آج کے بعد اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اپنائیں گے۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگانا کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اس قیدی کی مثال ہے جو قید خانے میں بند ہے اور زور زور سے نعرے لگاتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ کیسی آزادی ہے؟ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے تو میں آزاد ہو نہ سکوں اور میں نعرے لگا رہا ہوں کہ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ حقیقی آزادی ملے، حقیقی آزادی چاہیے، سب سے پہلے میں اپنی ذات سے قدم اٹھاؤں، میں اپنی روح سے قدم اٹھاؤں، میں اپنے آپ کو آزاد کروں۔ اور وہ آزادی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔